محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے، میں جس شخصیت کو آپ سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، یہ وہ برادر مکرم ہے میرے جنہوں نے اپنی تنظیمی زندگی کا ایک بڑا حصہ شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی رفاقت میں گزارا۔ یہ ان کی مسند کے جانشین بھی ٹھہرے، یہ ان کے سفروں کے بھی رفیق ٹھہرے، یہ ان کی تنظیمی رازوں کے بھی رفیق ٹھہرے، اور یہ ان کے آخری سفر کے بھی رفیق تھے۔ اللہ نے انہیں نئی زندگی سے نوازا، لیکن انہوں نے اپنی علامہ شہید کی آخری سانسوں تک ان سے اپنی وفاؤں کے تار ٹوٹنے نہ دیے۔ اور پھر یہی سفر جب میر کارواں علامہ ساجد میر حافظہ اللہ کے ساتھ شروع کیا، آج کا اس دن سے لے کے آج تک ایک جرت اور استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جماعت کی پہچان ہے، مسلک کی شان ہے، جرت اور بہادری ان کا خاصہ ہے۔ میری مراد جناب رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری حافظہ اللہ، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ان کی آمد پر اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی یہ عظیم کانفرنس الحمدللہ پاکستان کی ان کانفرنسوں میں شمار ہونے لگی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام کی فضیلت اور منقبت کے موضوع پر منعقد ہوتی ہیں۔ ایک طرف آج کا موضوع ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل مناقب پر بات کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ سیاسی مفاد پر مبنی شور ہے جو ایک عظیم ترین عقیدہ ختم نبوت کو استعمال کر کے برپا کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس شش و پنج میں ہوں کہ کس موضوع پر چند منٹ کے لیے گفتگو کروں اور کس موضوع کو چھوڑوں۔ مناسب یہی ہے کہ دونوں موضوع ایک ہی موضوع کے تحت لائے جائیں، اور وہ ہر حال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل۔ لیکن آج کی اس مختصر گفتگو میں میں صرف ان صحابہ کرام کی بات کروں گا جنہوں نے ختم نبوت کے اولین نقوش چھوڑے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں خاتم النبیین کی حیثیت سے مبعوث ہوئے۔ ختم نبوت آپ کا اعزاز بھی ہے، آپ کا امتیاز بھی ہے۔ ختم نبوت عظمت، شوکت اور رفعت کا وہ تاج ہے جو صرف ایک سر اقدس کے لیے چنا گیا، اور وہ سر اقدس کسی اور کا نہیں، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس۔ آپ نے قریباً 200 سے زیادہ احادیث میں اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر قریباً 57 آیات میں آپ کی ختم نبوت کی بات کی ہے۔ آپ خاتم النبیین تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ساتھ میں خبردار بھی کیا کہ 30 کذبون دجالون،
30 کذاب اور دجال آئیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کا آغاز ہو گیا۔ ایک بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والا، ابو حنیفہ نہیں، بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والا مسیلمہ بن حبیب تھا، جسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ ایک بنو اسد کا طلیحہ اسدی تھا، ایک یمن کا اسود انسی، اور ایک یمن ہی کی عیسائی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک عورت بھی تھی، جس نے بعد میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ شادی کر۔ حضرات، ختم نبوت کے منکرین، وہ دائی جو جھوٹے تھے، کذاب تھے، دجال تھے، جو نبوت کی چادر پر داغ لگانے کی جسارت کرنے کے لیے ابھرے تھے، ان کے خلاف باقاعدہ منظم انداز میں جہاد شروع کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب جب آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کر کہنے لگا، میں آپ کی رسالت کا اعتراف کرتا ہوں، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میرے ساتھ ساتھ مسیلمہ بھی نبی، آپ اپنے بعد میرے لیے وصیت کر دیں، آپ مجھے حصہ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا پکڑ کر کہا تھا کہ میں یہ تنکا بھی تجھ کو نہیں دوں گا۔ اس نے جا کر اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ محمد رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا وہ بھی رسول ہے لیکن میں بھی رسول، ان کے ساتھ ساتھ۔ بلکہ امام تبری نے تاریخ تبری میں تبری نے لکھا ہے کہ جو اذان دی جاتی تھی اس میں باقاعدہ، مسیلمہ کے ہاں بھی جو اذان دی جاتی تھی اس میں تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود نبوت کا اعلان کیا اللہ کے نبی نے۔ سب سے پہلا شہید، ختم نبوت کا سب سے پہلا شہید کون ہے؟ حبیب بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے انہیں سفیر بنا کر بھیجا۔ مسیلمہ نے سفارت کے بین الاقوامی تقاضوں کو فراموش کرتے ہوئے سیدنا حبیب بن زید بن عاصم انصاری کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اپنی مجلس کے اندر بلا کر کہنے لگا کہ تم محمد کے بارے میں کیا کہتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا اللہ کے سچے رسول ہیں، میں ان کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس نے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سنا ہی نہیں دیتا، میں ایسی بات سنتا ہی نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ محمد کے بارے میں کیا کہتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہنے لگا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے میں سنتا ہی نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، چنانچہ اس نے جلاد کھڑا کیا کہ ایک ایک جسم کا ٹکڑا، ایک ایک ٹکڑا جسم کا، ایک ایک حصہ الگ کرتے چلے جاؤ، میں پوچھتا چلا جاتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اصحابہ میں اور ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ کاٹا گیا، کہا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا وہ سچے رسول ہیں، تمہارے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں۔ پھر بایاں ہاتھ کاٹا، پھر وہی سوال ان کا، پھر وہی جواب، پھر دایاں پاؤں کاٹا، پھر بایاں پاؤں کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جب تک جسم میں روح رہی ہے تب تک حضرت حبیب بن زید بن عاصم انصاری کی زبان سے ایک ہی بات نکلی ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی زیر نگرانی
فوج بھیجی یمامہ کے علاقے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو حضرت حبیب بن زید کے سگے بھائی عبداللہ بن زید اور ان کی والدہ ام عمارہ بھی فوجیوں کے ساتھ گئی، مجاہدین کے ساتھ۔ اور یہاں ایک بات سنیں، سب سے پہلا حکمران ختم نبوت کے لیے منظم انداز میں جس نے کام کیا، جس نے ختم نبوت کے لیے فوجوں کو روانہ کیا، جس نے ختم نبوت کے لیے منظم گروہ بھیجا، وہ کوئی اور نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جرنیل ختم نبوت کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلحہ اسدی کے خلاف بھی یہی، سجاہ بنت حارث کے خلاف بھی یہی، مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی یہی۔ اور یہاں ایک بات اور سنیں، حضرت خالد بن ولید کی فوج میں جو اگلا حصہ تھا مقدمۃ الجیش، اس کی سربراہی حضرت شرحبیل کے پاس تھی، اور جو میمنہ تھا دائیں ہاتھ کا جتھا، اس کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زید بن خطاب کے پاس تھی۔ جو میمنہ تھا بائیں ہاتھ کا جتھا، اس کی سربراہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ابو حذیفہ کے پاس تھی۔ اور یہی مارکہ ہے جس میں خود حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے۔ حضرات، اسود انسی کے خلاف، اسود انسی کون تھا؟ یمن کا جو حکمران تھا نا، کسریٰ پرویز، اللہ کے نبی نے اس کے پاس خط بھیجا، اس نے اللہ کے نبی کے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس نے اپنے دو بڑے ذہین شاطر قسم کے سفیر بھیجے کہ جاؤ جا کے پتہ کرو وہ آدمی ہے کس۔ تو اس وقت یمن کا حکمران جو تھا اس کا نام تھا بازان، بازان بھی کہتے ہیں بازان۔ اس کے پاس کچھ دن رکے، پھر مدینہ طیبہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آج کا دن یاد رکھو، آج کی تاریخ، اللہ رب العزت نے تمہارے حکمران کو آج مروا دیا ہے، اس کے اپنے خاندان سے قتل ہو گیا ہے، جہنم رسید ہو گیا ہے۔ انہوں نے وہ تاریخ یاد رکھی۔ جب یمن میں پہنچے تو یمن کا جو گورنر تھا کسریٰ کا بازان، اس تک وہ رپورٹ پہنچ چکی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے اندازہ لگایا تو وہی دن تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ بازام کے دل کے اندر، میرے خیال وقت زیادہ ہو گیا، بازام کے دل کے اندر اسلام آ گیا۔ اس کا بیٹا شہر بن بازان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور لوگ مسلمان ہو گئے، بازان مر گیا تو حکمران بن گیا شہر بن بازان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بن بازان کو یہ حکم دیا کہ تم اکیلے ہمارے نمائندے نہیں ہوگے، چنانچہ حضرت معاذ کو بھی بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی بھیجا، اور لوگوں کو بھی بھیجا مختلف علاقوں کے اندر۔ وہاں اسود انسی نے یمنیوں کو قومیت کی ہوا دے کر بھڑکایا۔ اس نے شہر بن بازان کے ساتھ مقابلہ کیا، سیدنا شہر بن بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو اس نے شہر بن بازان کی زوجہ محترمہ تھی، مسلمان ہو چکی تھی، نام تھا ان کا یاس، لیکن ان کو مرزبانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو اپنے گھر کے اندر ڈال لیا۔ ان کے چچا کے بیٹے تھے فیروز دیلمی، سب سے پہلا غازی جس نے محل کے اندر گھس کر، قلعے کے اندر گھس کر اسود انسی کو شہید جا کر مارا، تہ تیگ کیا، جہنم رسید کیا، وہ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر انہوں نے اسود انسی کو جہنم رسید کیا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قاتلہ، اسود انسی کی بات کرتے ہوئے، قاتلہ رجل صالح من اہل بیت المبارکین۔ شاہ جی بات سننے والی، اہل بیت کا لفظ،
राजुलन सालिहुन मुबारकुन मिन अहलिल बैतिल मुबारकीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत वाले खानदान में से एक रजले साले के हाथों असवदंसी को जहन्नम रसीद करवा दिया। और इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसाबा में लिखा है कि आपने इरशाद फरमाया कि फेरोज दैलवी ने नाम लेकर कहा कि उसने उसको मार दिया। पहला गाजी फेरोज दैलवी, पहली मुजाहिदा जिसने दरवाजा खोला मर्ज़बाना, पहला शहीद हबीब बिन जैद बिन आसिम अंसारी, पहला कैदी अब्दुल्ला बिन वहब असलमी जो अल्लाह के नबी की खबर सुनकर वफात की, अमान से चले तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हजरात ये सहाबाए किराम थे जिन्होंने खत्म नबूवत की तारीख लिखनी शुरू की थी। और इमाम अली अल मदीनी ने यह कहा था, इमाम अली अल मदीनी कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक का हवाला देकर कहा इन्नल्लाह आज़्ज़ा हाज़द दीन बिरजुलैन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन की इज्जत दो आदमियों के जरिए से खास तौर पर कायम रखवाई। अहदो हमा अबू बकर ने सिद्दीक को यौम रद्दा, उनमें से एक अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने इर्तिदाद के दौर के अंदर जबकि लोग खत्म नबूवत के इनकार कर रहे थे, नबूवतों के झूठे दाग बेल डाल रहे थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके खिलाफ फौजें रवाना की थी। अबू बकर के जरिए से दीन को इज्जत अता की। व आखिरुहुमा अहमद इब्न हंबल यौमल महना, और दूसरे वो है जो इमाम अहमद बिन हंबल है कि जिन्होंने खल्क के कुरान के वक्त डट कर ये कहा था कि दीन के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, दीन मखलूक, कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम। खत्म नबूवत का आगाज वहां हुआ। अगर वक्त होता तो मैं बर्रे सगीर की तारीख से के हवाले से भी ये अर्ज करता कि मिर्जा कादियानी के खिलाफ सबसे पहला मुनाजरा अहले हदीस ने किया, सबसे पहला तहरीरी मुनाजरा अहले हदीस ने किया, सबसे पहली किताब अहले हदीस ने लिखी, सबसे पहला किताबचा अहले हदीस ने लिखा, सबसे पहला मुबाहला 1893 को ईदगाह अमृतसर के अंदर सूही अब्दुल हक ने किया, अहले हदीस ने किया। सबसे पहले मिर्जा कादियानी के कुफर के लिए फतवा मुरतब किया, अहले हदीस ने किया। सबसे पहले अकलियत की बात अहले हदीस ने की। सबसे पहले कादियां के अंदर जाकर मिर्जा कादियानी को ललकारा तो अहले हदीस के इमाम शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मरसरी ने लिखी ललकारा। और सबसे पहले अगर मरज़इयों को इल्मी तौर पर हयात मसीह के हवाले से किसी ने लाजवाब किया तो इस मस्जिद, इस ईदगाह के बानी इमामुल असर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी ने किया, जिन्होंने शहादतुल कुरान के नाम पर 2 हिस्सों में किताब लिखी और जिसकी तकरीर पीर मेर अली शाह ने भी लिखी। और उन्होंने कहा कि ऐसी किताब कोई नहीं लिख सकता, ये हरफ आखिर की हैसियत रखती। अहले हदीस खत्म नबूवत के बगैर रह ही नहीं सकते। मसलक अहले हदीस है ही खत्म नबूवत। अहले हदीस हैं जो कहते हैं कि दीन सिर्फ उसका जो खातमुन नबीयीन, दीन के अंदर सिर्फ उसकी बात चलेगी जो खत्म नबूवत का ताज पहने हुए, न किसी इमाम की इमामत, न किसी फकीह की फकाहत। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूं कि अहले हदीस का काम तहरीरी अंदाज में, जिस तरह अहले हदीस के बेटे डॉक्टर बहाउद्दीन अंग्रेज के मुल्क के अंदर बैठकर कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। और यहां ये बात भी बता दूं, उनका पूरा खानदान मर्सी जमीयत अहले हदीस
پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور آئندہ انہوں نے حکم ارشاد فرمایا ہے ڈاکٹر بہاؤالدین نے کہ جتنی جلدیں ختم نبوت کی تحریک کی چھپیں گی، اب تک پاکستان کے اندر 36 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، ان قریب 2 جلدیں 37ویں 38ویں وہ بھی سامنے آنے والی ہے، 75 جلدیں لکھ چکے ہیں، ایک ایک جلد 500 سے لے کر 600 صفحات پر ہے۔ انہوں نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ آئندہ جو بھی جلد شائع ہوگی اس پہ لکھا ہوگا کہ ملنے کا پتہ مرسی جمعیت اہل حدیث پاکستان 106 راوی روڈ۔ اور یہ بات بھی سنیں، آج بعض لونڈے لپارے جن کو صحیح طور پہ استنجے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اٹھتے ہیں اور باتیں شروع کر دیتے ہیں امیر محترم کے بارے میں۔ میں ایک ریکارڈ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مرسی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جو ذیلی تنظیم ہے مرسی جمعیت کی، یہ واحد تھی جماعت پورے پاکستان کے اندر جس نے 2008 کے اندر پورا سال ختم نبوت کے سال کے طور پر منایا تھا، اور اب بھی سب سے زیادہ کانفرنسیں، سیمینار، کنونشن ختم نبوت کے حوالے سے مرسی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس کر رہی۔ پچھلے دنوں 106 راوی روڈ کے اندر قومی تحفظ ختم نبوت اہل حدیث یوتھ فورس نے کیا، پھر اس کے بعد حضرات کل ایبٹ آباد میں امیر محترم کی زیر صدارت خیبر پختونخوا صوبے کا صوبائی کانفرنس ختم نبوت کے نام پہ ہو رہی ہے، 29 اکتوبر کو کراچی میں ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد سکھر میں ہے، پھر اس کے بعد خانوال کے اندر ہے، پھر اس کے بعد بہاولپور میں ہے، پھر 26 تاریخ کو آپ کے ناروال کے اندر ہے جہاں ہر سال ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے۔ کون ہے اہل حدیث جو ختم نبوت کی بات نہیں کر سکتا؟ جھوٹ بولتے ہیں، ختم نبوت کے نام کو اپنے غلط مقاصد کے لیے، مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو مذہب کا نام اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرے، اس سے بڑھ کر مذہب کی توہین کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں بات سنیں، ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث دلائل کے ساتھ بات کرنے والے، تحقیق کی بات کرنے والے، علمی بات کرنے والے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی مائی کا لال اٹھے اور اس کی تردید کر کے دکھائے جو بات میں کرنے لگا۔ یہ انتخابی اصلاحات کا بل پونے دو سال سے اسمبلی کے اندر تھا، پارلیمنٹ کے اندر تھا۔ اسحاق ڈار کی زیر نگرانی تمام پارٹیوں کے نمائندہ اس کمیٹی کے اندر شریک تھے جنہوں نے انتخابی اصلاحات کے بل کو تیار کرنا تھا۔ اس کے اندر مسلم لیگ کے نمائندے بھی تھے، اس کے اندر جمعیت علماء اسلام کے نمائندے بھی تھے، اس میں جماعت اسلامی کے طارق اللہ بھی تھے، اس میں تحریک انصاف کے شفقت بھی تھے، شبلی فراز بھی تھے، شیری مزاری بھی تھی، اس میں ایک اکلوتی پارٹی کا شیخ رشید بھی تھا۔ 34 افراد تھے، 34۔ جو بات کرنے لگا ہوں کوئی مائی کا لال اس کو غلط ثابت کر کے بتائے جو میں کرنے لگا ہوں۔ 34 افراد تھے اس کمیٹی کے اندر۔ پونے 2 سال تک انتخابی اصلاحات پر گفتگو ہوتی رہی، میٹنگیں ہوتی رہی، کسی مائی کے لال نے ختم نبوت کی بات ہی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا، قومی اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ میں پہنچا۔ قومی اسمبلی میں جب پاس ہوا تب بھی کسی نے ختم نبوت کی بات نہیں کی، سینٹ میں پہنچا تب بھی کسی نے ختم نبوت کی بات نہیں کی۔ وزیر اعظم نواز شریف کو ہمارے ججوں نے نااہل قرار دے دیا تو حکومتی پارٹی کو ضرورت محسوس ہوئی اس انتخابی بل کے اندر جو قومی اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ میں پہنچ چکا تھا کہ ایک ترمیم کر لی جائے پارٹی سربراہی کے حوالے سے۔
پھر جتنا شور مچا اس پارٹی سربراہی کی ترمیم کے حوالے سے مچا. یہ شیخ رشید جب سینٹ میں پاس ہوا وہ بل 1 ووٹ کے ساتھ، اور جہاں تحریک انصاف کا کوئی سینیٹر موجود نہیں تھا، اگر صرف 2 سینیٹر بھی ہوتے تحریک انصاف کے تو سینٹ سے بل پاس نہیں ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر کے ایک قسم کی مدد مہیا کی. حضرات سینٹ سے پاس ہوا، تب بھی شیخ رشید سمیت جتنے اپوزیشن کے لوگ تھے ایک بات کرتے رہے کہ دیکھیں ایک نااہل آدمی کے لیے قانون میں ترمیم کروا لی گئی ہے، ختم نبوت کی کسی نے بات نہیں کی. واپس آیا قومی اسمبلی میں، پھر قومی اسمبلی کے اندر کسی نے ختم نبوت کی بات نہیں کی. شیخ رشید اکیلا اٹھا اور اس انداز سے بات کی کہ جیسے ختم نبوت کا آئین کے اندر جو کام تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے. اور یہاں بات سمجھیں، ایک آئین ہے، ایک قانون ہے. پاکستان کے آئین میں لکھا جا چکا ہے قومی اسمبلی کے متفقہ فیصلے کے ذریعے کہ مرزائی کافر بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے اور اقلیت بھی ہے. اس آئین کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں ہو سکتی جب تک کہ 2/3 اکثریت نہ ہو. آئین کے اندر تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، اور قانون میں تبدیلی کے لیے سادہ اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، 1 ووٹ زیادہ. جب یہ بات کی تو اس وقت امیر محترم نے کہا کہ یہ دراصل جن لوگوں نے آئینی بل تیار کیا ہے، آپ کو پتا ہے آئینی بل کے کتنے صفحے تھے؟ 88 صفحے. انتخابی اصلاحات کے بل کے 88 صفحے تھے. ان میں سے 79 صفحے پر 3 قسم کے اقرار تھے. ایک اقرار نامہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے، میں بھی الیکشن لڑتا رہا ہوں. اس میں ہوتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، ان کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتا، ان کو خاتم النبیین مانتا. نہ میں احمدی ہوں نہ میں لاہوری ہوں. یہ ایک دوسرا اعتراف ہوتا ہے کہ میں نے جتنے اثاثے شو کیے ہیں ان کے اندر کوئی غلط بیانی نہیں. ایک اعتراف ہوتا ہے کہ میرے خاندان کے میرے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کوئی نہیں، اور مجھ پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، میں مجرم نہیں. یہ 3 قسم کے اعتراف ہوتے ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا، جو پہلا تھا پرانا اعتراف نامہ، اس میں شروع میں ہوتا تھا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں خاتم النبیین کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں. اب جس نے یہ بل تیار کیا، اور ایک نے نہیں، 34 کے 34 اس کمیٹی کے اندر شریک تھے. 79 پہ تینوں اعتراف ہے، اور 80 نمبر صفحے پہ آخر میں، شروع میں نہیں، شروع کی جگہ آخر میں یہ لکھا سالم ایفریمیشن کہ میں حلفاً تصدیق کرتا ہوں جو میں نے اوپر کہا ہے وہ صحیح. تو امیر محترم نے یہ کہا کہ اوتھ اور سالم ایفریمیشن ایک ہی معنی ہے، مترادف المعنی ہے. کیسے مترادف المعنی؟ مثلا اردو میں میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، میں سٹیج پہ کھڑا ہوں. پھر میں دوسری زبان میں کہتا ہوں قسمیہ بات ہے، میں سٹیج پہ کھڑا ہوں. تیسری بات ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں، میں سٹیج پہ کھڑا ہوں. اور ایک ہمارے ہاں کچہریوں کے اندر زبان استعمال ہوتی ہے، من کے محلف فلاں 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 بات، کہ میں حلف دینے والا یہ بات کر. یہ مترادف الفاظ. اگر اردو میں مترادفات ہیں تو کیا انگلش میں کوئی مترادفات نہیں؟ کوتاہی حکومت سے یہ ہوئی، غلطی حکومت سے یہ ہوئی، جرم حکومت سے یہ ہوا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو، جس کے لیے سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے کہ ساری قانونی اور سرکاری دستاویزات اردو میں ہوں، اردو کی بجائے انگلش میں کی گئی. دوسرا جرم یہ کہ پہلے جو الفاظ تھے حلفیہ کے،
یا حلف دینے کے یا اوتھ کے ان کو وہاں سے ہٹا کر نیچے لے کر آگے. حضرات یہ قانونی بات تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ جب شور مچا تو حکومت کو خود احساس ہوا کہ کیا آگ لگنے والی تھی. لوگ ہمارے جیسے لوگ خواہ کتنے ہی کم عمل والے کیوں نہ ہو, کیسے ہی کہ گزرے کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر مر مٹنے کے لیے بے قرار و بیتاب رہتے. چنانچہ ختم نبوت سے جو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کا احساس کرتے ہوئے حکومت نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے پرانے حلف نامے کو بحال کر دیا. اب جب بحال کر دیا ساری پارلیمنٹ نے بالاتفاق, تو اب اس کے اوپر باتیں کرنا اور لکیر کو پیٹنا سوائے فتنہ بازی کے اور کیا ہے؟ کون ہوتا ہے کوئی کسی کے ایمان کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا, کسی کو بے ایمان کہنے والا, کسی کو غیر مسلم کہنے والا؟ میں پوچھتا ہوں کہ ستمبر 1974 میں جب قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر مرزائیوں کو کافر, غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا تھا, اس وقت کتنے مولوی تھے اسمبلی کے اندر؟ چند مولوی تھے اسمبلی کے اندر. زیادہ لوگ کون تھے؟ پیپلز پارٹی کے. وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھا, اپوزیشن لیڈر ولی خان تھا. ان لوگوں نے جن کے بارے میں عام تصور ہے یہ سیکولر ہیں, ان لوگوں نے اگر ختم نبوت کا پہرا دیا ہے تو آج کی اسمبلی کے لوگ تو ان سے کہیں بہتر ہیں اسلام کے حوالے سے. ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے ایمان کے بارے میں فتویٰ صادر کرنے والے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا, اشققت قلبہ, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ جو شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں, مسلمان ہوں, ہم کون ہوتے ہیں اس کے ایمان؟ ہاں, اس کے ظاہری عمل کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کم عمل ہے زیادہ عمل. اور پھر بات جب آئے پروفیسر ساجد میر کی, سیالکوٹ والوں, بچوں نے تو اب دیکھا ہے ساجد میر کو, بوڑھوں نے تو بچپن سے دیکھا ہوگا ساجد میر کو. کیا ساجد میر کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہو کہ ختم نبوت کا انکار کر سکتا ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے یہ شفیق صاحب بیٹھے ہیں, ان کے والد گرامی قدر مولانا محمد صدیق اختر, جنہوں نے ساری زندگی ختم نبوت کی چوکیداری کی تھی. وہ کہنے لگے میں حلفاً اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ ساجد میر صاحب نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا, اور کبھی دشمنی کے اندر بھی کسی کو گالی نہیں نکالی. یہ ساجد میر کے ایمان کی دلیل ہے کہ لوگ فوجیوں کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے ہیں. ختم نبوت کی بات پہ انہوں نے کہا تھا کہ جس کو جرنیل بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات, ختم نبوت کے لیے کہا تھا. آج ان کے اوپر شک کا اظہار کیا جائے. میں ایک بات کرتا ہوں, آج پرانا حلف نامہ بحال ہو گیا ہے نا, اگر کوئی چھپ کر جھوٹ اس حلف نامے کو پاس کرتے ہوئے, طے کرتے ہوئے, یہ حلف نامے کا فارم پر کر کے اسمبلی کے اندر آ جائے مرزائی, اس نے حلف نامہ بھی دے دیا, فارم بھی پر کر دیا, کیا اس کے باوجود وہ قومی اسمبلی کا مسلمان کی سیٹ پر ممبر رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا, اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. پاکستان کے آئین کے اندر قادیانی مسلمان نہیں ہے, کوئی پر بھی کر دے تو باقی نہیں رہ سکتا. اگر یہ حلف نامہ نہ بھی ہوتا تب بھی نہیں رہ سکتا تھا, حلف نامہ ہو تب بھی نہیں رہ سکتا. اس لیے سمجھدار ہیں آپ, دیکھیں کہ گیم کیا کھیلی جا رہی ہے. میں ایک رپورٹ میرے سامنے آئی, آپ کو پتا ہے کہ میں نے انڈیالوجی پہ, انڈین افیئرز پہ بہت لکھا ہے, 4 کتابیں میری صرف انڈیالوجی پہ ہیں, انڈین افیئرز پہ, انڈیا کے حوالے سے. اس لیے مجھے معلوم ہوتا ہے, میرے سامنے رپورٹ آئی ان کا ایک بڑا, اور یہ رپورٹ میڈیا پر بھی چل چکی ہے, اس نے کہا کہ دیکھیں مارچ اپریل 2018 تک پاکستان کے معاذ اللہ خاکہ مدار 4 ٹکڑے ہو جائیں گے.
ہے کسی کے علم میں یہ بات؟ میڈیا پر بھی یہ بات آ چکی ہے، اور انہوں نے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے کہ پاکستانیوں کو آپس میں لڑایا جائے، سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، قومیتوں کے نام پر، لسانیت کے نام پر۔ بڑا نازک وقت ہے جس وقت سے گزر رہا ہے پاکستان، ہمیں یکجہتی کے ساتھ پاکستان کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، پاکستان کے دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ختم نبوت کے دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ تیرا منہ نہیں تیرے خصمانہ منہ ماردا۔ بعض لوگ ہمارے اس جذباتی پیار سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کے باپ کے لیے ہم آج بھی مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے جماعتی قائد تھے، جس وقت لوگ ان کے خلاف تھے، بڑے بڑے علماء ان کے خلاف تھے، ہم ان کے سامنے سینہ تان کر ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک ورکر کی حیثیت سے کھڑے ہوتے تھے۔ اس وقت علامہ احسان الہی ظہیر ہمارے قائد تھے، آج پروفیسر ساجد میر ہمارے قائد۔ اگر ان کے لیے ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے تو ان کے لیے بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار۔ آج بھی کوئی ان کے بارے میں بات کرے ہم سن نہیں سکتے، لیکن ان کے بچوں سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے باپ کے لیے، تم بھی کم از کم اپنے باپ کے لیے کچھ سوچو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ماں کی سہیلی ماں کی طرح ہوتی ہے، باپ کا دوست باپ کی طرح ہوتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، جو لوگ آج تک علامہ صاحب کو شہید ماننے کے لیے تیار نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جائیں ابتسام کو کہے، حافظ سعید سے، عبد الرحمن مکی سے، اور وہ جو ملی جلی کا بنا ہے سربراہ، اس سے لکھوا کے لے آئے کہ علامہ احسان الہی ظہیر اسلام کی لڑائی لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، شہید اسلام ہے۔ لکھوا کر لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ جو دشمن رہے آج تک شہید ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے ساتھ بھاگ بھاگ کے جا کے ملتے ہو، اور جو ساری زندگی علامہ صاحب جن کو اپنا دوست کہتے رہے، اپنا ساتھی کہتے رہے، جو علامہ صاحب کی بات کرتے کرتے آپ بھی رو پڑتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ دو۔ یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ سیالکوٹ اس بات کا گواہ ہے، جماعت کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، میں ایک ورکر کی حیثیت سے گواہ ہوں کہ حضرت علامہ شہید اور حضرت امیر محترم کے کیا برادرانہ تعلقات تھے۔ 2 بار زندگی میں حضرت علامہ شہید ناظم اعلیٰ امیر صاحب باہر سے آئے تھے، 2 بار باہر گئے، اپنی جگہ پر قائم مقام امیر محترم پروفیسر ساجد میر کو بنا کر گئے، حالانکہ اس وقت عہدے کے لحاظ سے نائب ناظم اعلیٰ پر مولانا حبیب الرحمن یزدانی تھے۔ میں نے ایک دفعہ بات کی، میں نے کہا علامہ صاحب دستوری طور پر بنتے ہیں مولانا یزدانی کہ ان کو قائم مقام بنایا جائے، تو علامہ صاحب آگے سے پتا کیا کہتے ہیں؟ جانتے ہو پروفیسر ساجد میر کون ہے؟ جانتے ہو پروفیسر ساجد میر کون ہے؟ اور یہاں ایک بار اور بتا دوں، 1973 میں سید بدیع شاہ راشدی کچھ عرصے کے لیے امیر بنے پوری جماعت کے۔ 1973 میں وہ امیر بنے تھے سید بدیع شاہ راشدی، تو ان کے ساتھ ناظم اعلیٰ کون تھے؟ پروفیسر ساجد میر۔ اور ایک اجلاس شورا کا یہاں سیالکوٹ میں بھی ہوا تھا، میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد گرامی مولانا محمد رفیق خان کے ساتھ میں آیا تھا اس شورا کے اجلاس میں، اور علامہ صاحب اس وقت صرف مجلس عاملہ کے رکن تھے۔ دوستی تھی پرانی، کچھ خیال کریں، اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ معذرت